بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمنوں سے حسن سلوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت ترین دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ ترین کردار، طبیعت و فطرت، مشفقانہ جبلت، رحیمانہ کردار، حلیمانہ عادات اور کریمانہ اطوار سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرگرم رفیق بن جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے معافی کا اذن پانے کے بعد ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، یا رسول اللہ، اسلام لانے سے قبل اس روئے زمین پر میرے لیے آپ کے چہرہ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چہرہ نہ تھا، مگر اب آپ کے چہرہ مبارک سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ترین کوئی چہرہ نہیں رہا۔ اللہ رب العزت کی قسم، اسلام لانے سے قبل روئے زمین پر آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی دین نہ تھا، لیکن اب میرے لیے آپ کا دین دنیا کا سب سے محبوب ترین دین بن چکا ہے، اور کرۂ ارض پر مجھے آپ کی سرزمین مدینہ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی سرزمین نہ تھی، مگر اب آپ کی سرزمین مدینہ میرے لیے سب جگہوں سے زیادہ محبوب ہو گئی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و سخا، مہر و کرم اور عفو و درگزر کے نتیجے میں تقریباً پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک آدمی نعوذ باللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قتل کرنے کی نیت سے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس شخص کے مذموم منصوبے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ فرمایا، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے قابو میں آیا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کو قتل بھی کر سکتے تھے، مگر آپ نے اپنے نبی رحمت ہونے کے سبب اسے معاف کر دیا۔ اس عفو و درگزر کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس پر مستزاد یہ کہ وہ واپس اپنے قبیلے کی طرف گیا اور ان کو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امن بھرا پیغام پہنچایا۔ نتیجتاً تھوڑے ہی عرصے میں قبیلے کے دیگر افراد نے بھی یہ پیغام قبول کر لیا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آفاقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کا پرچار کیا اور جس عظیم اور بے مثل کردار کا مظاہرہ کیا، اس سے نہ صرف مشرکین مکہ بلکہ یہود و نصارہ کو بھی برابر متاثر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہود کا بہت مشہور عالم عبداللہ بن سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ بعد ازاں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی پہلی حاضری اور اسلام قبول کرنے کا حال ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جہاں لوگ جمع تھے میں بھی وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے پہنچا، اور جب میری پہلی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر پڑی تو میں فوراً جان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا، اور میں نے ان کی پہلی بات جو سنی وہ یہ تھی کہ اے لوگو، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیا کرو، یعنی ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو، اور اپنے کھانے میں سے دوسروں کو کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، رات کو جب کہ لوگ سو رہے ہوں اللہ کی عبادت کیا کرو تو تم پرامن طریقے سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب اور رحمان کی عبادت کرو، دوسروں کو کھلاؤ، دوسروں پر سلامتی بھیجنے کی روایت اور روش کو پروان چڑھاؤ تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔